اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ بچپن میں ہم قرآن کی چھوٹی صورتیں یاد تو کر لیتے ہیں پر ان کے گہرے مطلب تک نہیں پہنچ پاتے۔ سورۃ الماؤن بھی سمجھے بالکل ویسی ہی ایک صورت ہے، ایک ایسی صورت جو ہمیں خبردار کرتی ہے کہ کیسے ایک انسان کی نماز ہی اس کی بربادی کا سبب بن سکتی ہے۔ سوال ہی بہت عجیب ہے نا کہ بھئی عبادت جیسی پاکیزہ چیز کسی کے لیے ہلاکت کا باعث کیسے بن سکتی ہے۔ یہی اس سورت کا مرکزی خیال ہے۔ تو آئیے اس سورت کی گہرائی میں اتر کر اس راز کو سمجھتے ہیں۔ اچھا، اس سوال کا جواب سمجھنے کے لیے نا ہمیں تھوڑا سا وقت میں پیچھے جانا ہوگا، اس مکہ میں جہاں یہ سورت نازل ہوئی، ایک ایسا معاشرہ جو اوپر سے تو بہت مذہبی لگتا تھا لیکن اندر سے طاقت، دکھاوے اور ناانصافی نے اسے کھوکھلا کر دیا تھا۔ اس معاشرے کے جو بڑے تھے، جو لیڈرز تھے، ابو جہل، ابو لہب جیسے لوگ، وہ کعبہ کے متولی تھے، حج کا سارا انتظام سنبھالتے تھے اور مکہ کی پوری تجارت پر ان کی گرفت تھی۔ یعنی لوگوں کی نظر میں وہ مذہبی اور سماجی رہنما تھے۔ لیکن اس ظاہری شان و شوکت کے پیچھے ایک بہت گہرا تضاد چھپا تھا۔ یہ لوگ کعبہ کی خدمت کا دعویٰ تو کرتے تھے لیکن اصل میں انہوں نے اللہ کے گھر کو اپنی طاقت اور کمائی کا ایک ذریعہ بنا رکھا تھا۔ دکھاوے کے لیے غریبوں کو کھانا کھلاتے مگر پردے کے پیچھے انہی کمزوروں کا حق مارتے تھے۔ ان کی پوری زندگی اسی دوگلے پن، اسی منافقت کا نام تھی۔ اور بات صرف اخلاقیات تک نہیں رکی تھی، انہوں نے تو عبادت کے تصور کو بھی بگاڑ کر رکھ دیا تھا۔ ایک بہت ہی عجیب رسم تھی کہ قریش کے علاوہ باہر سے آنے والے مرد بالکل برہنہ ہو کر اور عورتیں تقریباً بے لباس ہو کر طواف کرتیں، اور اس چیز کو پاکیزگی کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ اب جب عبادت کا یہ حال ہو تو سوچیں کہ اس معاشرے میں ظلم اور ناانصافی کتنی عام ہو چکی ہوگی۔ اور اسی ماحول میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جسے بہت سے مفسرین اس سورت کے نازل ہونے کا سبب مانتے ہیں۔ یہ کہانی ہے ایک بے بس یتیم بچے کی اور مکہ کے سب سے طاقتور سردار کی۔ کہانی کچھ یوں ہے کہ ایک یتیم بچہ جس کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، ڈرتے ڈرتے مکہ کے سردار ابو جہل کے پاس پہنچا۔ اس کے والد نے اپنا کچھ مال ابو جہل کے پاس امانت رکھوایا تھا اور وہ معصوم بچہ بس اپنا وہی حق مانگنے آیا تھا۔ لیکن طاقت کے نشے میں چور ابو جہل نے اس یتیم پر ایک نظر ڈالی اور غصے سے چیخا، دور ہو جاؤ میری نظروں سے، اور صرف کہا نہیں بلکہ اس نے بچے کو دھکے دے کر وہاں سے نکال دیا، اس کے معصوم دل کو توڑ کر رکھ دیا۔ اب وہاں جو دوسرے سردار کھڑے تھے، انہوں نے جب یہ دیکھا تو انہیں ایک شرارت سوچی۔ انہوں نے اس روتے ہوئے بچے کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا، جاؤ جاؤ محمد کے پاس جاؤ، وہ تمہاری مدد کریں گے۔ ان کا اصل مقصد تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو جہل کے درمیان لڑائی کا تماشا دیکھنا تھا۔ جب وہ بچہ روتا ہوا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور اپنی پوری کہانی سنائی تو آپ نے ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں کی۔ آپ فوراً کھڑے ہوئے، اس یتیم کا ہاتھ تھاما اور سیدھا ابو جہل کے گھر کی طرف چل پڑے۔ یہ منظر مکہ والوں کے لیے ناقابل یقین تھا کہ کوئی ایک کمزور یتیم کے لیے مکہ کے سب سے طاقتور سردار سے ٹکرانے جا رہا ہے۔ جیسے ہی ابو جہل نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے دروازے پر دیکھا، اس کا رنگ فک ہو گیا، اس کی ساری اکڑ، سارا غرور ہوا ہو گیا۔ آپ نے صرف اتنا فرمایا، اس بچے کا حق اسے دے دو، اور ابو جہل نے بغیر ایک لفظ کہے فوراً اس کا سارا مال اس کے حوالے کر دیا۔ یہ دیکھ کر تو باقی سردار حیران رہ گئے۔ انہوں نے ابو جہل سے پوچھا کہ بھائی تم اتنا کیسے ڈر گئے؟ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں جواب دیا، خدا کی قسم میں نے محمد کے پیچھے ایک ایسی خوفناک مخلوق دیکھی کہ اگر میں انکار کرتا تو وہ مجھے چیر پھاڑ دیتی۔ تو اب اس پورے واقعے کو ذہن میں رکھتے ہوئے آئیے سورۃ الماؤن کی آیات پر غور کرتے ہیں اور اپنے پہلے سوال کا جواب ڈھونڈتے ہیں کہ نماز آخر ہلاکت کا سبب کیسے بن سکتی ہے۔ سورت کا آغاز ہی ایک سوال سے ہوتا ہے، ارأیت الذی یکذب بالدین۔ ارأیت کا مطلب صرف یہ نہیں کہ کیا تم نے دیکھا، بلکہ اس کا مطلب ہے کیا تم نے کبھی غور کیا، کیا تم نے کبھی سوچا،
یعنی کیا تم نے اس شخص کے کردار پہ کبھی گہرائی سے غور کیا جو یوم حساب کو جھٹلاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے اعمال کو دیکھنے کی، اس کو پہچاننے کی دعوت دے رہے ہیں۔ تو بھائی اس کی نشانی کیا ہے؟ اگلی آیت فوراً جواب دیتی ہے، فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمَ، وہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ یہاں لفظ یدعو بہت اہم ہے۔ اس کا مطلب صرف ایک بار دھکا دینا نہیں، بلکہ مسلسل حقارت اور بے رحمی سے دھتکارنا۔ یہ اس شخص کا روزمرہ کا رویہ ہے، بالکل ویسا ہی جیسا ابو جہل نے اس بچے کے ساتھ کیا۔ اور اس کی دوسری نشانی کیا ہے؟ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور وہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ ذرا اس بات پر غور کریں، یہاں یہ نہیں کہا کہ وہ خود نہیں کھلاتا، بلکہ یہ کہ وہ اس کی ترغیب بھی نہیں دیتا۔ یعنی وہ معاشرے میں ایسا ماحول بناتا ہے جہاں غریبوں کی مدد کرنا، ان کا خیال رکھنا ایک غیر ضروری کام سمجھا جائے۔ یتیم اور مسکین کے ساتھ اس رویے کے بعد اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی عبادت کا ذکر کرتے ہیں، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، تو ہلاکت ہے ایسے نمازیوں کے لیے۔ یہ جو لفظ ویل ہے نا، یہ بہت شدید ہے۔ اس کا مطلب صرف افسوس نہیں، بلکہ مکمل تباہی اور بربادی ہے۔ اور یہ جہنم کی اس وادی کا نام بھی ہے، کہتے ہیں کہ جس کی آگ کی شدت سے خود جہنم بھی پناہ مانگتی ہے۔ لیکن کون نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے؟ اگلی آیت اس کی وضاحت کرتی ہے، الذین ھم عن صلاتہم ساہون، جو اپنی نماز سے غافل ہیں۔ یہاں عربی کا ایک لفظ بہت اہم ہے، عن یعنی سے۔ قرآن نے فی یعنی میں نہیں کہا۔ نماز میں غفلت یعنی خیالات کا بھٹک جانا، یہ تو ایک انسانی کمزوری ہے جو ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ لیکن نماز سے غفلت کا مطلب ہے کہ نماز کی کوئی پرواہ ہی نہیں، اسے وقت سے ٹال دیا یا ایک بوجھ سمجھ کر جلدی جلدی ادا کر لیا۔ ان کی اگلی عادت، الذین ھم یراؤون، وہ جو دکھاوا کرتے ہیں۔ یعنی اگر وہ نماز پڑھتے بھی ہیں یا کوئی نیکی کا کام کرتے بھی ہیں تو ان کا مقصد اللہ کو راضی کرنا نہیں ہوتا، بلکہ لوگوں سے واہ واہ سننا اور عزت پانا ہوتا ہے۔ ان کی ہر عبادت ایک پبلک پرفارمنس ہوتی ہے اور کچھ نہیں۔ اور سورت کا اختتام ان کی کنجوسی کی انتہا پر ہوتا ہے، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور وہ عام استعمال کی چیزیں بھی دینے سے انکار کر دیتے ہیں۔ معاون کا مطلب ہے چھوٹی چھوٹی روزمرہ کی چیزیں۔ سوچیں کسی کو نمک کی، پانی کی یا ایک قلم کی ضرورت پڑ جائے، یعنی ان کے دل اتنے سخت ہو چکے ہیں کہ وہ کسی کی اتنی معمولی سی مدد کرنے کے بھی روادار نہیں ہیں۔ تو مکہ کے ان سرداروں کی کہانی سے ہم آج کے دور میں کیا سیکھ سکتے ہیں؟ یہ سورت صرف ایک تاریخی واقعہ بیان نہیں کرتی، بلکہ ہمارے لیے ایک کسوٹی ہے، ایک پیمانہ ہے۔ یہ سورت ہمیں حقیقی ایمان کا ایک بہت سادہ سا فارمولا دیتی ہے۔ سب سے پہلی بنیاد ہے آخرت پر پختہ یقین کہ ایک دن اللہ کے سامنے جواب دینا ہے۔ اس یقین کا پہلا ثبوت، اس کا پہلا اظہار ہمارے اخلاق سے ملتا ہے، خاص طور پر معاشرے کے کمزور ترین فرد کے ساتھ ہمارے سلوک سے۔ اور پھر آتی ہے عبادت، جو اس یقین اور اخلاق کو اور مضبوط کرتی ہے۔ تو اس سورت کے اسباق کو ہم اپنی زندگی میں کیسے اپنا سکتے ہیں؟ اپنے ملازمین اور ماتحتوں کو ان کا حق وقت پر ادا کر کے، اپنے گھر میں موجود یتیموں اور ضرورت مندوں کا خیال رکھ کر، اذان کی آواز پر دنیا کے کام چھوڑ کر نماز کو ترجیح دے کر، اور چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی دوسروں کے ساتھ بانٹنے کی عادت ڈال کر۔ اور آخر میں یہ سورت ہم میں سے ہر ایک کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتی ہے، کیا میری عبادت میرے اخلاق کو بہتر بنا رہی ہے، یا کہیں میرا اخلاق میری عبادت کو ہی جھٹلا رہا ہے؟ اصل امتحان نماز کی تعداد کا نہیں، بلکہ اس نماز کے اثر کا ہے جو ہمارے کردار پر نظر آنا چاہیے۔